الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا بندہ نوازا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما. معزز و محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا دونوں عالم کی مالک و مختار سید و ابرار و خیار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مہینہ جسے ہم ذوالقعدہ کہتے ہیں، یہ حج کا مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے اس مقدس بارگاہ تک پہنچتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ایمان والے موجود نہ ہوں، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے اہل ایمان مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا سفر نہ کرتے. اور خاص طور سے اس مہینے میں کہ جس مہینے میں ایک عظیم رکن اسلام کو بجا لانے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اہل ایمان اور اہل اسلام بڑے ذوق و شوق اور عقیدت سے احترام سے ایک تمنا اور آرزو لے کر سوئے حرم روانہ ہوتے ہیں. اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں زندگی میں زیارت حرمین شریفین نصیب ہو جائے، اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے. اور اسے خوش نصیب سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی زیارت کو خوش نصیبی قرار دیا ہے، خوش بختی قرار دیا ہے. اور یہ اسی کے حصے میں یہ خوش نصیبی آتی ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اس کا خاص کرم ہوتا ہے. صرف ثروت ہونے سے، دولت ہونے سے، اسباب ہونے سے کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اسے ندا نہ دی جائے، اسے بلایا نہ جائے کہ آؤ حجاجان کرام میں اپنا نام درج کرا لو، آؤ مغفرت یافتہ لوگوں میں اپنا نام درج کرا لو، آؤ میری رحمت کے سائے تلے آ جاؤ، میری شفقت کے سائے تلے آ جاؤ، میری مہربانیوں کے سائے تلے آ جاؤ. تو وہ خوش نصیب سمجھے. اور وہ کیسا اہل ایمان ہوگا جو وہاں کی زیارت کی تمنا نہیں رکھتا ہو. وہ کیسا اہل اسلام ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا، یہ آرزو نہ رکھتا ہوگا کہ کاش ہمیں بھی ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ جانا نصیب ہو جائے اور اس مقدس بارگاہ کی زیارت نصیب ہو جائے. کیونکہ دنیا کی جتنی بھی جگہ ہیں اور جتنی بھی جگہ آپ جائیں گے وہ سفر کہلائے گا، وہ سفر کہلائے گا، وہ سیر کہلائے گا، وہ تفریح کہلائے گی. لیکن یہ ایسا سیر ہے، یہ ایسا سفر ہے، یہ ایسی تفریح ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا۔ کسی اور سفر میں تمہیں ثواب ملے نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو سراپا ثواب بنا دیا ہے، سراپا اجر بنا دیا کہ تم گھر سے قدم نکالو گے اور ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور قدم نکالنا تو دور کی بات ہے، حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حج کی تیاری کر لی اور ارادہ بھی کر لیا اور گھر سے نہ نکل سکا، تو اس کے موت آ گئی، تو وہ حج کرنے والوں میں شمار کیا جائے، کیونکہ نیت پر اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ نیت المؤمنی خیر من عملی، اے مومنو یاد رکھنا تمہاری نیت جو ہے وہ تمہارے عمل سے کہیں زیادہ بہتر، اس لیے اپنی نیت کا ذرا خیال رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مقدس کے بعد جو سب سے عظیم کتاب ہے دنیا، سب سے بڑی کتاب، سب سے متبرک کتاب ہے، سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، وہ کتاب ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے جو سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے وہ نیتی کے تعلق سے، کیونکہ سارے اعمال کا کنیکشن جو ہے اور رابطہ اسی حدیث سے، انما الاعمال بالنیات، یاد رکھنا جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار نیتوں پر، تمہاری نیتوں پر، یعنی ان سب کے اجر و ثواب کا دار و مدار، ان سب کے قبولیت کا دار و مدار، ان سب کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہونے کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر۔ تو اگر تمہاری نیت اچھی رہی، اگرچہ تم نے عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا کرتا۔ اور حضور کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، نیکی اس نے نہیں کی ہے، فرشتے صرف ارادہ کرنے پر اور نیت کرنے پر نیکی لکھ دیتے۔ اب برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کر لے تو فرشتے فوراً برائی نہیں لکھتے ہیں، بلکہ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ نیکی کا معاملہ دیکھیے، ابھی نیکی اس نے کی نہیں ہے بلکہ صرف نیت کی ہے، فرشتے نے اس کی نیکی لکھ دی، اس نے ظن کی بنیاد پر کہ اہل ایمان ہے، اہل اسلام، یہ ضرور نیکی کرے گا، جب اس نے ارادہ کیا تو ضرور نیکی کرے گا۔ لیکن برائی کا معاملہ یہ ہے اور گناہ کا معاملہ یہ کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو فرشتے مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور مجھے اس کے گناہ کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نیت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیتوں کو بالکل پاکیزہ رکھیں، صاف اور ستھرا رکھیں، کیونکہ حضور اور اسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پہ رکھا۔ تو یہ تو وہ رکن ہے جس کی عظمت کیا کہنے اور جس کی رفعت کا کیا عالم، جس کے ثواب اور اجر کا کیا عالم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رکن کے لیے جگہ بھی کون سی خاص کی؟ اپنے شہر کو خاص کیا، اپنے حرم کو خاص کیا، اپنی سب سے پہلی مسجد کو خاص کیا کہ یہ رکن کہیں اور نہیں ادا کرنا ہے۔ دنیا میں تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی خطے سے تمہارا تعلق ہو، چاہے کسی محلے سے تمہارا تعلق ہو، جب بھی اس رکن کو ادا کرنا ہوگا تو یہیں آ کر میرے شہر میں ادا کرنا ہوگا، میرے نبی کے شہر میں آ کے ادا کرنا ہوگا۔ اور ایام بھی خاص کر دیے کہ اس عبادت کو ہر مہینے میں تم نہیں کر سکتے، اس رکن کو ہر مہینے میں تم ادا نہیں کر سکتے، اس رکن کو ادا کرنے کے لیے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں تمہیں ادا کرنا ہے، اور اس میں بھی ایام خاص کر دیے گئے کہ ان 5 دنوں میں ہی ادا کرنا۔ اس سے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دن کو بھی خاص کر دیا، مہینے کو بھی خاص کر دیا اور جگہ کو بھی خاص کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تب جا کر یہ رکن ادا ہوگا جو اہم رکن۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ جس طرح سے بے دینی پھیل رہی ہے، لاپرواہی پھیل رہی ہے، ہم اس کی عظمت کو بھی بھلاتے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت حج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ نسبت کس کی شامل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، واسطہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔
دو عظیم پیغمبر کی نسبت اور دو عظیم پیغمبر کا واسطہ اس میں شامل، اس عبادت اور ریاضت، لیکن ہم نے اس کی اہمیت کو بھلا دی. ہم اس کی عظمت سے واقف نہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو ترک کرنے کے، اللہ کی جانب سے کیا عتاب ہے، حضور کے جانب سے کیا وعید. بے شمار اہل ثروت اور اہل دولت موجود ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے مگر وہ حج کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، حج نہیں کرتے، تاخیر کر رہے ہیں، اور حج نہ کرنے کے بے شمار بہانے بنا رکھے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی بہانہ کام نہیں چلے. اگر تم صاحب ثروت ہو، صاحب دولت ہو، تمہارے بدن میں طاقت ہے، تم وہاں پہنچ سکتے ہو، تو ہر حال میں تمہارے پر حج کرنا فرض ہے. اگر تم نے حج نہ کیا اور نہ کرنے میں جتنی تاخیر ہوگی، اس تاخیر کے عوض جو ہے وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، وہ لکھے جائیں گے. تاخیر کا گناہ لکھا جائے گا. جس طریقے سے نماز میں تاخیر کرنے کا گناہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر نماز ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے، ایک تو نماز نہ پڑھنے کی سزا جو ہے وہ الگ ہے، اور تاخیر سے پڑھنے کی بھی سزا ہے جتنی تاخیر کرے. تو حج کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار ثوابات ہیں اور اجر ہیں. اور اگر یہ اس کی وہ عظمت ہے کہ جب کسی کو معلوم ہو جائے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو یہ خواہش تمنا نہ کرے کہ کسی بھی صورت میں مرنے سے پہلے اللہ تعالی حج کی سعادت مجھے ضرور دے. حج کی سعادت، موت سے پہلے حج کی سعادت ضرور حاصل ہو. اور وہ مکہ المکرمہ، وہ مدینہ المنورہ، جس شہر کو حضور سے نسبت ہے، حضور کی ذات سے نسبت ہے، حضور کے قدم سے نسبت ہے، حضور کے اصحاب سے نسبت ہے. وہ شہر جس نے حضور کے دن کو دیکھا، وہ شہر جس نے حضور کی راتوں کو دیکھا، وہ شہر جس نے حضور کے صبح اور شام کو دیکھا، وہ شہر جس شہر کو حضور کے اصحاب سے نسبت ہے. بے شمار نشانیاں ہیں. وہ شہر جس شہر میں آنے کی تمنا گزشتہ انبیاء کرام نے کی، وہ شہر کہ اگر وہاں جانا نصیب ہو جائے تو کتنے بڑے نصیب کی بات. اور وہ شہر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی یہاں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری نسبت سے اور اپنے فضل سے اسے ایک نیکی کا ثواب نہیں بلکہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اپنے فضل سے اور میری نسبت سے اگر کوئی یہاں پر آنے کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں بلکہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی میرے شہر میں آ جائے، مدینہ شریف میں آئے، اور وہاں جانے کے بعد اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. صرف ایک نیکی. یہ کس کا کرم ہے؟ یہ حضور کا کرم، یہ حضور کا فیضان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ دو شہر جس سے حضور کو نسبت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے شہروں سے اسے ممتاز و بابرکت بنا. اور پھر اس شہر کی برکت کا، اس شہر میں برکت کہاں سے آئی؟ اس شہر کی بقا کے لیے، اس شہر کی برکت کے لیے، اس شہر کے عروج کے لیے، اس شہر کے امن کے لیے، اس شہر کے فضا کے لیے دعا کس نے کی؟ تو پتہ چلے گا کہ ان تمام خوبیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے شہر کو عطا فرمائی اور جو خصوصیات عطا فرمائی، اس شہر کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کام کر رہی. وہی وہ شہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ بالکل چٹیل میدان تھا، نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ کھانے کا نام و نشان تھا، کچھ نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ جانور تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان دیا، کہا بہت سارے امتحانات تم نے دیے اور سارے امتحانات میں تم پاس کر گئے. ایک امتحان اور ہے، وہ یہ کہ اپنی شریک حیات کو لے جا کر کے اس مکہ کی وادی میں چھوڑو جو وادی بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں جا کر چھوڑو. اور کس طرح سے چھوڑا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی پتا. ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، عراق سے کہاں آ گئے؟ سیریا آ گئے، سیریا سے فلسطین آ گئے، فلسطین سے مصر آ گئے، پھر مصر سے آپ نے عرب کا سفر کیا، شہر مکہ کا سفر کیا.
اور جب سیریا میں داخل ہوئے تو وہاں کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ہے نا، اس کی خواہش ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو. ابراہیم السلام سے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی تو جب چلنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس نے خادمہ کے طور پر حضرت حاجرہ کو پیش کیا. اس وقت ایک دور تھا کہ اگر کوئی غلام دے دے تو یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا تھا، کیونکہ ابھی تو غلامی سسٹم ختم ہو گیا. ابھی آپ کو تحفے میں کوئی غلام دے بھی نہیں سکتا، کوئی نوکر پیش کر بھی نہیں سکتا. تو اس وقت کا جو ایک تحفہ ہوتا تھا وہ غلام بھی پیش کرتا. ابراہیم السلام جب چلنے لگے تو خادمہ کے طور پر، سوچ لیجیے خادمہ کے طور پر کہ یہ خوبصورت عورت ہے، اسے آپ لے جائیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے، یہ آپ کی خدمت کریں گے. حضرت حاجرہ کو پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قبول کی. قبول کرنے کے بعد ساتھ میں لے کر چلے. وہ خدمت گزار، اور نبی کی خدمت گزاری اگر کسی عورت کو نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے، یہ نصیب کی بات ہو سکتی ہے. حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کشمکش میں تھے کہ اتنا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک اللہ نے اولاد عطا نہیں کی، اور حسرت کے شکار تھے. ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی حسرت کو دیکھا، اور ان کی آنکھوں کو دیکھا، ان کے دل کو دیکھا، اور کہا اے میرے سرتاج، میں آپ کی حسرت کو بہت دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولاد ہمیں نہیں مل رہی ہے. میرا ایک مشورہ ہے، اگر قبول کر لیں تو مہربانی. وہ یہ کہ جو حضرت حاجرہ آپ کے ساتھ آئی ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائے. یہ اجازت کن کی؟ حضرت سارہ کی. اور ذرا ان کا دل دیکھیے اور آج کی عورت کا دل دیکھیے، اس وقت کی، اور ملائیے کہ کیا سوچ تھی ان کی. آپ نے اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اس میں بہت ساری حکمت ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب خادمہ سے وہ بیوی بنی تو اللہ نے کیسا جلیل القدر نبی حضرت سارہ کے ذریعے سے نہیں، حضرت حاجرہ کے ذریعے سے عطا فرمایا. یہ پیغام ہے، کسی بھی عورت کو گھٹیا مت سمجھنا، کسی بھی عورت کو کمتر مت سمجھنا، کسی بھی عورت کے خاندان کو دیکھ کر اندازہ مت لگانا. وہ عورت ہے، اس کو میں نے عظیم بنایا ہے، اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری اولادیں دنیا میں آتی، اس کی عظمت کو پہچانو. حضرت سارہ نے بھی قدر کی. آج تو عورت کی دشمن ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. عورت اپنی عورتوں کے گھروں کو اجاڑتی ہیں. بے شمار عورتیں مل جائیں گی جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے گھروں کو اجاڑا، بے شمار عورتیں مل جائیں گی جنہوں نے اپنی بہو کے گھروں کو اجاڑا. عورت کی دشمن ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ عورت کی محبت دیکھیے. حضرت سارہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا فرمائے. اور وہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جلیل القدر نبی عطا فرمایا. نہایت خوبصورت، حسین و جمیل، کھلکھلاتا ہوا، چمکتا ہوا، منور چہرہ لیے ہوئے وہ بچہ حضرت حاجرہ کے گود میں. اب حضرت سارہ یہ بھی ملاحظہ کرتی، اور جب بھی ملاحظہ کرتی تو حسرت ہوتی، ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ میں تو پہلی بیوی ہوں، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے اندر کیا کمی؟ سب کچھ ہے، اللہ نے جو کچھ دیا وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سرتاج کو میرے ذریعے سے اولاد نہیں عطا کی، بلکہ اس خادمہ جو آپ کی بیوی ہے اس کے ذریعے سے خوبصورت اولاد عطا فرمائی. احساس ہوا کہ کہیں یہ حسرت حسد میں نہ بدل جائے، کہیں یہ حسرت حسد میں بدل نہ جائے، اور زبان پہ کسی طرح کا شکوہ نہ آئے. آپ نے عرض کیا ہے میرے سرتاج، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو میری نظر سے اوجھل کر دیں، انہیں بھی دور کر دیں، اور ان کے بچے کو بھی مجھ سے دور کر دیں، تاکہ میری حسرت رہ جائے، حسد نہ بننے پائے. حسد جب بنے گا تو کتنا بڑا گناہ. اور یہ ہوتا ہے. تب دیکھا کہ دونوں بیویوں کے درمیان وہ الفت اب نہیں رہی، اور حضرت سارہ اصرار کر رہی کہ آپ دور کر دیں تاکہ مزید حسرت کو میں برداشت نہیں کر سکتی. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، حضرت حاجرہ کو لے کر اس وادی میں پہنچے جس وادی کی نشاندہی خود رب تعالیٰ نے کی تھی، خود اللہ رب العزت نے کی تھی اس وادی کی نشاندہی. اور اس وادی کی جو وضاحت قرآن میں آئی. اب ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد حضرت حاجرہ کے ساتھ چند کھجوریں ہیں، اب پانی. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم ہے، حضرت حاجرہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ زیادہ دن چلنے والے نہیں، ختم ہو جانے والے.
چھوڑنے کے بعد پھر وہاں سے واپس ہونے لگے. جب واپس ہوتا ہوا دیکھا تو حضرت حاجرہ نے دریافت کیا، اے میرے سرتاج، آپ اس چٹیل میدان میں بے آب و گیا جگہ میں جہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ جانور ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پیڑ نہ پودے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس خالی زمین اور خالی آسمان کے نیچے مجھے کہاں چھوڑ کر جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے. آپ نے مڑ کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مڑ کر دیکھنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا نہ کرے. کیونکہ اللہ کا حکم پلٹیں گے، چہرے کو دیکھیں گے، اپنی شریک حیات کے چہرے کو دیکھیں گے، اپنے ننھے منھے بچے کے چہرے کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دل مائل ہو جائے اور کچھ وقت اور ہم دے دیں. پلٹ کر نہیں دیکھا. پھر دوبارہ یہی سوال ہوا، اے میرے سرتاج مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت حاجرہ کے من میں یہ بات آئی کہ لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ کر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے سوال کیا، اے میرے سرتاج کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ اس چٹیل میدان میں آپ مجھے اور میرے بچے کو تنہا چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو جائیں؟ جب اتنا سنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہی اللہ کا حکم ہے. کہا کہ جب اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر آپ بے فکر ہو کر جائیں، کیونکہ جس اللہ نے مجھے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا اور بھوکا اور پیاسا نہیں چھوڑے گا، ضرور رزق بھی اتارے گا اور میرے لیے لوگوں کو بھی بھیجے گا تاکہ ہم ان کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اور وہی ہوا. ابراہیم اسلام جب آگے نکل گئے، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے نہ وہ جگہ نظر آ رہی تھی، نہ بیوی نظر آ رہی تھی، نہ وہ بچہ نظر آ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فصیح و بلیغ زبان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا قرآن مقدس کے سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں موجود ہے. کیا دعا کی ہے؟ ذرا دعا سن لے. اللہم وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں اور دور اس شہر سے جب دور ہو جاتے ہیں، شہر نظر نہیں آ رہا، جگہ نظر نہیں آ رہی، بیوی نظر نہیں آ رہی، بچہ نظر نہیں آ رہا، اور ابراہیم علیہ السلام حسرت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا کہ ذرا اس وقت کی دعا کو یاد کرو، ان کے الفاظ کو یاد کرو. کس الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار عالم میں تو یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. رب اجعل هذا البلد آمنا، امن والا شہر بنا دے، ایسا امن والا شہر بنا دے کہ اس کا امن پوری دنیا میں جانا جائے، اس کی سلامتی پوری دنیا میں جانی جائے، اس کی برکت پوری دنیا میں جانی جائے، اس کی رحمت پوری دنیا میں جانی جائے، یہاں کی خوبصورتی کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں ہو، یہاں کی فضا کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں ہو، یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کی روحانیت کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں ہو. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور وہی گناہ جو اس وقت گناہ ہو رہا تھا اور جس گناہ کو مٹانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اس گناہ سے بچنے کی دعا خود بھی کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی کر رہے ہیں. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ وہ گناہ جو ہم نہیں کرتے یا جس میں ہم ملوث نہیں ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو گناہ ہم کرتے نہیں اس کے لیے دعا نہیں کرتے. یہاں اشارہ ملا کہ اے ایمان والو ان گناہوں سے بھی بچنے کی دعا کیا کرو جن گناہوں میں تم ملوث نہیں ہو، تم مصروف نہیں ہو، مگر وہ گناہ تمہارے آس پاس ہو رہے ہیں. زنا عام ہے، چوری عام ہے، دھوکے بازی عام ہے، حسد عام ہے، چغلی اور غیبت عام ہے، فتنہ و فساد عام ہے، مگر تم شکار نہیں ہو. اس کے باوجود دعا کرو، اے اللہ جو اپنے ارد گرد ہم اپنے ان گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، ان گناہوں سے ہمیں بھی بچا لے اور ہماری نسل کو بھی بچا لے. تو اس وقت بڑا گناہ کون سا ہو رہا تھا؟ شرک کا گناہ. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ بتوں کی پرستش سے ہماری بھی حفاظت فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما. وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور کہا رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیونکہ یہ وہ خطرناک گناہ تھا جس نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے ان کو پیغام دیا اس گناہ کو ترک کرنے کا، ہم نے بہت سمجھایا، مگر اکثر اس میں سے نہ مانے، وہ گمراہ ہو گئے اور میرے بھی نافرمان ہوئے اور اللہ کے بھی نافرمان.
ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ربنا, اور آگے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. اب یہاں پہ عرض کر رہے اللہ کی بارگاہ میں, اے پروردگار عالم, میں نے ایسے چٹیل میدان میں اپنی شریکہ حیات کو اور اپنے بچوں کو چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں ہے, لہٰذا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے رب العالمین یہاں ایسی روزی عطا فرما, ایسا رزق عطا فرما کہ اس روزی اور رزق کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. قسم قسم کے پھل عطا فرما, قسم قسم کے اناج عطا فرما, قسم قسم کے غلے عطا فرما, کھانے پینے کی بے شمار قسمیں عطا فرما کہ دنیا میں کہیں وہ چیز نہ پائی جائے. ہر ذائقہ ہو, ہر ٹیسٹ ہو, یعنی بے شمار بے حساب رزق عطا فرما یہاں. اور صرف رزق نہیں بلکہ کچھ قوموں کو یہاں بھیج دے تاکہ وہ قومیں جب آ جائیں تو میری شریک حیات اور میرے بچے کا یہاں پہ دل لگے, کیونکہ بغیر انسان کے انسان کا دل نہیں لگ سکتا. انسان وہ ہے جو تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا. ہر انسان کو ایک انسان کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس کے دکھ میں, اس کی خوشی میں, اس کی آسانی میں, اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے, اس کے ساتھ رہے. جس طرح سے جانور تنے تنہا نہیں رہ سکتے, یہ انسان بھی تنے تنہا نہیں رہ سکتے. انسانوں کی خوشی انسانوں میں ہے. لہذا کچھ ایسی قوموں کو یہاں بھیج دے جو یہیں کے باشندے بن جائیں, جس کی وجہ کر میری بیوی اور میرے بچے کا یہاں پہ جینا اور زندگی گزارنا آسان ہو جائے. اور ہم اس لیے یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کی تیری عبادت کو یہاں نافذ کریں. مقصد کیا ہے چھوڑنے کا؟ تاکہ یہ تیری عبادت کو نافذ کریں گے, تیری نماز کو نافذ کریں گے, تیری نماز پڑھنے کو یہاں قائم کریں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے من میں جو میں نے الفاظ سے تیرے سامنے ظاہر نہیں کیا. تو جانتا ہے, تو جو میں نے تیری بارگاہ میں عرض کر دیا وہ بھی تو سن رہا ہے اور جان رہا ہے, اور جو میں نے عرض نہیں کیا بلکہ میرے خیالات میں وہ چیزیں چل رہی ہیں, ان تمام چیزوں کو یہاں نافذ کر, کیونکہ تو ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جو میں نے ذکر کر دیا ہے, اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جو میں نے ذکر نہیں کیا. اس لیے جیسا میں چاہتا ہوں اور جو چاہتا ہوں وہ سب اس شہر کو اور میرے اس خاندان کو عطا فرمایا. اب کیسا عطا فرمایا؟ عطا دیکھیے ذرا اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے دعا کی تھی. کتنے سال پہلے؟ 5000 سال پہلے دعا کی, اور کتنی جامع دعا کی, کتنی معنی دعا کی, کتنی فصیح اور بلیغ دعا کی کہ مختصر سی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے, اس شہر کے لوگوں کے لیے, اپنے کنبے اور خاندان کے لیے سب کچھ اللہ سے مانگ دیا. کہا کہ جو میں نے عرض کر دیا وہ بھی عطا فرما دے, اور جو عرض نہ کر سکا ہوں وہ میرے دل میں ہے وہ بھی اس شہر کو عطا فرما. اور اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا, اور وہیں سے مکہ المکرمہ کی آبادی شروع ہوئی. آج اس کی آبادی کا یہ عالم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سارے شہر تک قیامت کی ہلاکی پہنچے گی, سب سے آخر میں وہاں پہنچے گی. اور روایت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب دجال آئے گا نا تو دنیا کے کونے کونے میں جائے گا, مگر وہ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. جیسے ہی داخل ہونے کی کوشش کرے گا, مکہ المکرمہ کی وہ برکت ہے کہ فرشتے اس کو ڈھکیل کر باہر کر دیں, مکہ المکرمہ میں داخل ہونے ہی نہیں. یہ وہ شہر ہے جب سے آبادی شروع ہوئی 5000 سال پہلے جس کی آبادی شروع. آج کیسا وہ آباد ہے, کیسا وہ شاد ہے, کیسا وہ منظر ہے کہ ہر کوئی اس منظر کی تعریف کر رہا ہے اور اس منظر کو اپنے دل میں بسائے. پھر انشاءاللہ ایک سلسلہ چلا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ وہاں جائیں, کعبہ کی تعمیر کریں. کعبہ کی تعمیر ہوئی. پھر ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. کعبہ کی جب تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اذان دو. کون سی اذان؟ ایک تو اذان نماز کی ہوتی ہے, لیکن ایک حج کی بھی اذان ہوئی ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, حج کی بھی اذان دی ہے. اور اس اذان کی کیا خاصیت ہے, کیا خوبی ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.